بھائیوں آج کیا کہا جاتا ہے، آج عالم دین کو کیا کہا جا رہا ہے، آج حفاظ اکرام کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ مولانا لوگ کرتے کیا ہیں، جن کی یہ سوچے ہیں کہ مولانا لوگ کرتے کیا ہیں، تو ان سے کہہ دینا مولانا تمہارے ابا کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے پیدا ہوتے کہتے ہیں مولانا کرتے کیا۔ لوگ معاشرے کے اندر کہتے ہیں، یہ بات ہم نے معاشرے کے اندر سنی ہے کہ مولانا لوگ کرتے کیا ہیں، صرف کھانا جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مولوی لوگ کمانا نہیں جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مولوی لوگ محنت کرنا نہیں جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مولوی لوگ تجارت کرنا نہیں جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مولوی لوگ کاشتکاری کرنا نہیں جانتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر مولویوں نے یہ ٹھان لیا کہ ہم کاشتکاری کریں گے یا تجارت کریں گے یا ہم جو ہے اپنا کام شروع کریں گے، تو میرے بھائیوں ان معصوم بچوں کو کون پڑھائے گا؟ کہتے ہو کہ مولوی لوگ کرتے کیا ہے، یہ مولوی لوگ صرف کھانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، باپ جاتا ہے بھاگ کر کے، مولانا صاحب ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، مولانا صاحب چلیے ہمارے بچے کے کان میں اذان کہہ دیجئے۔ مولانا صاحب آتے ہیں تمہارے گھر پر اور بچے کے کان میں اذان کہتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہو مولانا صاحب ذرا بچے کا نام بتا دو۔ مولانا صاحب تمہارے بچے کا نام بتاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ تقریباً 5 یا 6 سال کا ہوتا ہے، مولانا صاحب ذرا ہمارے بچے کو پڑھا دو۔ مولانا صاحب تمہارے بچے کو پڑھاتے ہیں، جب تقریباً 20 سے 25 سال کا ہوتا ہے، آپ شادی کرتے ہو، بڑے بڑے خرچے کرتے ہو، بڑے جو فنکشن کرتے ہو، بڑا بڑا پروگرام کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، مولانا کے پاس بھاگتے ہو، مولانا صاحب ہمارے بچے کا نکاح پڑھا دیجئے چل کے، اور کہتے ہو مولانا لوگ کرتے کیا ہے، مولانا لوگ کرتے کیا ہے؟ مولانا صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، جب بیمار ہو جاتا ہے مولانا صاحب ذرا ہمارے بچے کے لیے، ہماری اماں کے لیے، ہماری بہن کے لیے، ہماری پھوپھی کے لیے، ہمارے چاچا کے لیے ذرا دعا کروا دینا، بیمار ہے۔ مولانا صاحب دعا کرواتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی برا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولانا صاحب دعا کرواتے ہیں، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تو مولانا صاحب کے پاس جایا جاتا ہے، مولانا صاحب ذرا ہمارے جو ہے لڑکے کا یا ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اعلان کر دیجئے، اور کہتے ہو کہ مولانا لوگ کرتے کیا ہے؟ تو مولانا صاحب اعلان کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہو مولانا صاحب ذرا بچے کا ذرا جو ہے گھر پر چلے آنا، غسل بتا دینا، تمہیں غسل نہیں معلوم ہے کیسے غسل دیا جاتا ہے میت کو۔ مولانا صاحب تمہارے گھر پر آتے ہیں، غسل بتاتے ہیں کہ کیسے جو ہے غسل دینا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہو مولانا صاحب ذرا کفن لانا ہے، بتا دینا کفن کیسے پہنائیں گے۔ مولانا صاحب کفنانے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور پھر کہتے ہو مولانا صاحب ذرا جو ہے جنازہ کی نماز پڑھا دینا، جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہتے ہو مولانا صاحب جب قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے، قبر بنا دی جاتی ہے، اور ایسا ایک پرچہ لے کر کے آتے ہو، لگتا ہے کہ تقریباً پوری زندگی میں وہ پہلا ہی پرچہ لکھا ہے جس نے پیدائش سے لے کر کے اور پوری زندگی تک کے اس پرچے کے اندر لکھا ہے، اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے پرچہ، اور وہ دیتے ہو مولانا کو کہ مولانا صاحب لو اس کے نام احسان ثواب کر دینا، اور یہ بھی کہتے ہو کہ مولانا لوگ کرتے کیا ہیں؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولانا لوگ کرتے کیا ہے، اور مولانا کے بنا کوئی کام بھی نہیں بننا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے یہاں اور سب یہ عہد کرو کہ علماء کی قدر کریں گے۔ اگر علماء کی قدر نہیں کی تم نے اور ہم نے، تو ہمارے یہاں اور تمہارے یہاں مسجدوں میں اذانیں دینے والا کوئی نہیں ہوگا، مسجدوں کے مصلوں پر نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اگر ہم نے علماء کی توہین کرنا جو ہے شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ اور ایک اور بات میں کہہ کر کے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر ہی وہ بات ہے کہ
معاشرہ، لوگ کہتے ہیں معاشرہ بگڑ گیا، لوگ کہتے ہیں معاشرہ بگڑ گیا ہے، میں نہیں کہتا ہوں معاشرہ بگڑ گیا. دن وہی ہے، سورج جیسے پہلے نکلتا تھا آج بھی سورج ویسے ہی نکل رہا ہے، جیسے چاند نکلتا تھا ویسے ہی چاند نکل رہا. کوئی فرق ہے؟ معاشرہ بگڑا نہیں، ہم بگڑ گئے ہیں. مثال دی جاتی ہے، حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب نے ایک مثال دی تھی، جو ہے محمدی پور گاؤں میں اجلاس میں، کہ گاؤں میں وہ مثال پائی جاتی ہے چھپر والی. اگر 100 آدمی ہوں اور 98 آدمی چھپر جو ہے چڑھا رہے ہوں اور 2 آدمی ہلکا سا نیچے سے جھٹا دیتے رہے، چھپر چڑھ جائے گا؟ نہیں چڑھے گا نا، نہیں چڑھے گا. ایسے ہی معاشرہ ہے کہ ہم سب کچھ کر لیں تم نہ کرو، ہم گالی دے لیں تم نہ دو، ہم عیاشی کر لیں تم نہ کرو، ہم سب کچھ کر لیں تم نہ کرو، تو میرے بھائیوں معاشرہ نہیں جو ہے سدھرے گا. کیونکہ معاشرے کو اگر سدھارنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں سدھرنا ہوگا. اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کیونکہ ہمارے یہاں حضرت مفتی سرفراز احمد صاحب قاسمی فروخ آبادی جو ہے تشریف فرما ہے، اور ہم بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت اقدس مولانا محمد عامر صاحب مہرساوی دامت برکاتہم یہاں پر تشریف فرما ہے. تو میں جو ہے اور ہمارے لہر پور کے آپ سب جانتے ہیں مولوی یامین صاحب کو، ان کے صاحبزادے بھی یہاں پر تشریف فرما ہے. میں حافظ عدنان کو میں دعوت دیتا ہوں اور میں اس شعر سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں جو لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. آئیے تشریف لائیے اور اپنے نادیہ کلام سے ہم سب سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں. حافظ عدنان لہر پوری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے دوستوں، نعت پاک کا مصرع حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرما لیں. زلفیں لاجواب تو چہرہ ہے با کمال، زلفیں لاجواب تو چہرہ ہے با کمال، آقا ہے بے مثال، 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 آقا ہے بے مثال. ایک بار جھوم کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا کے ان حسین نظاروں نے یہ کہا، بے شک فلک پہ چاند ستاروں نے یہ کہا، دنیا کے ان حسین نظاروں نے یہ کہا، بے شک فلک پہ چاند ستاروں نے یہ کہا، بے شک فلک پہ چاند ستاروں نے یہ کہا. کیا تم سا نہیں، تم سا نہیں ہے کوئی بھی اے آمینہ کے لال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال.
مثال آقا ہے بے مثال آقا ہے بے مثال زلف لاجواب تو چہرہ ہے با کمال آقا ہے بے مثال آقا ہے بے مثال گزرے جدھر سے ساری وہ گلیاں مہک اٹھی ٹھہرے جگہ پہ گلچوں کی کلیاں چہک اٹھی گزرے جدھر سے ساری وہ گلیاں مہک اٹھی ٹھہرے جگہ پہ گلچوں کی کلیاں چہک اٹھی میں کیا بتاؤں کیسا تھا سرکار کا جمال آقا ہے بے مثال آقا ہے بے مثال آقا ہے بے مثال آقا ہے بے مثال تپتی زمین پہ ان کو لٹاتے رہے مگر ظالم تو گئے طرح سے ستاتے رہے مگر تپتی زمین پہ ان کو لٹاتے رہے مگر ظالم تو گئے طرح سے ستاتے رہے مگر سہ کے ہر ستم یہی کہتے رہے بلال آقا ہے بے مثال آقا ہے بے مثال آقا ہے بے مثال آقا ہے بے مثال زلف لاجواب تو چہرہ ہے با کمال آقا ہے بے مثال آقا ہے بے مثال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب ہم بلا کسی تاخیر اور تمہید کے مفسر قرآن مبلغ اسلام حضرت اقدس مفتی سرفراز احمد صاحب قاسمی فروخ آبادی میں حضرت والا کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور میں ان حضرت کا میں اشاعت سے استقبال کرتا ہوں کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے کہ با ادب پھر ادب کا مقام آ رہا ہے محمد کا پھر ایک غلام آ رہا ہے فدا جن کی آواز پر ہے زمانہ وہی آل شیریں کلام آ رہا ہے آئیے حضرت تشریف لائیے اور اپنے بیان حسنہ سے اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب سامعین کے قلوب کو منور مجلہ فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ومکرم حاضرین کرام اور تخت پر بیٹھے علماء کرام، یہ جلسہ جس کا عنوان تکمیل قرآن کریم ہے، بہت ہی متبرک برکت نشست ہے یہ، اور لائق تحسین ہے۔ ان مجلسوں کے انعقاد کرنے والے وہ معزز حضرات اور معاونین حضرات، اور لائق تحسین ہے اس پروگرام کے دولہا حافظ محمد عدنان سلمہ، حافظ محمد نہال سلمہ، اور لائق تحسین ہے ان کے والد محترم جناب جمیل احمد صاحب، اور لائق تحسین ہیں ان کی والدہ اور گھر کے تمام ہی احباب کہ جن کی شب و روز کی انتھک محنتوں کی وجہ سے اور بے شمار مالی قربانوں کی وجہ سے اور حافظ نہال احمد کے خود بذات خود ان کی قرآن مجید سے وابستگی اور محنت کے لگن کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں اور آپ حضرات کو اور تمام سامعین عظام کو یہ خوشی کا موقع اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ معزز حاضرین کرام، خطبے میں پڑھی گئی آیت کریمہ اس میں اللہ رب العزت نے داعی اللہ کے فضائل بیان فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، اس حدیث شریف کے اندر اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بہترین، سب سے عمدہ، لائق تحسین لوگوں کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ویسے دنیا کے جس معاشرے کے اندر ہم جائیں گے تو ہر معاشرہ اپنے آپ کو فضیلت کا متحمل سمجھتا ہے،
اور وہ بالکل بھی اس بات کا تہ دل سے اور یقین کامل کے ساتھ میں اس بات کو کہے گا کہ سب سے افضل اگر کوئی معاشرہ ہے تو وہ ہمارا معاشرہ ہے، اور سب سے افضل لوگ ہیں تو ہم لوگ ہیں۔ لیکن یہ افضلیت یہ دنیا دار اور دنیا کی زندگی کے اندر، چاہے وہ ڈاکٹروں کا طبقہ ہو، چاہے وہ انجینئروں کا طبقہ ہو، چاہے وہ پروفیسروں کا طبقہ ہو، اور چاہے دیگر طبقات ہوں، ہر ایک کا ایک دعویٰ ہے اپنے آپ کو فضیلت کا متحمل بتانے کا۔ لیکن اگر آپ غور و فکر سے اس فضیلت کے نتیجے پر غور کریں گے تو آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کا جو معیار بتایا ہے اس اعتبار سے اور لوگوں کے اپنے افکار اور اقوال کے اعتبار سے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اس لیے کہ جو فضیلتیں دیگر معاشروں کے اندر، دیگر سوسائٹیوں کے اندر، دیگر افضلیت کے متحمل اشخاص اور افراد کے اندر جو فضیلتیں پائی جا رہی ہیں اور جن فضیلتوں کی بنیاد پر وہ اپنی فضیلت کو بیان کرنا ذرہ برابر تحمل نہیں کرتے ہیں، ذرہ برابر جھجکتے نہیں ہیں، لیکن اگر اس کے نتیجے پہ غور کیا جائے تو یہ فضیلتیں موت پہ جا کے ختم ہے، یہ موت پہ جا کے مکمل ہو جاتی ہے، اور موت کے بعد میں اگر کوئی فضیلت باقی رہتی ہے تو سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین طبقہ اور تم سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ سیکھنے والے شاگرد کہلاتے ہیں اور سکھانے والے استاد کہلاتے ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ دنیا کی زندگی کے اندر اور آنے والی خدا کی زندگی کے اندر بھی یہ دونوں قسم کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ عمدہ اور سب سے زیادہ کریم قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضیلت جو بیان فرمائی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف کے اندر جو فضیلت بتائی اور اس فضیلت کا متحمل اشخاص وہ معلمین اور متعلمین کی جماعت ہے۔ ان معلمین اور متعلمین کی جماعت جو قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے پر اپنی دین کی جان اور مال لٹائے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے لائق تحسین کو شخص ہیں، وہ افراد ہیں، یعنی ان کے والدین اور سرپرست جو قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کے لیے مدیر اور مددگار ہونے کی حیثیت کے حامل اشخاص ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کے اندر قرآن کریم کو پڑھنے اور قرآن کریم کو پڑھانے کے بارے میں سب سے بہتر لوگوں کو بیان فرمایا کہ یہ افراد اور یہ اشخاص بذات خود اپنے اندر بھی فضیلت رکھتے ہیں، اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جن لوگوں کے قول کی تعریف کی ہے یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے اندر خود بخود جو ہے نا فضیلت کے حامل لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ حضرات لوگوں کے لیے بھی قرآن کریم کی تعلیم کا ذریعہ بن رہے ہیں اور قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ निहाल माछली
बारिश की वजह से सब मामला हो गया। माचिस ले माचिस। कुरान करीम का सीखना और सिखाना, ये सीखना और सिखाना और सीखने वालों की हर तरीके से मदद करना, उनकी मुआवनत करना और इसी के साथ साथ में हर वो लोग जो किसी भी तरीके से कुरान मजीद की नश्र और इशाअत के लिए जरिया और सबब बनते हैं, सभी इस कुरान मजीद के सीखने सिखाने में एक दूसरे के मुईन और मददगार हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो इनाम और इकराम की बातें हैं वो इन तमाम हजरात के लिए। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद को हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम